بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت نحم کی اسلامیات پڑھنے لگے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کریں اور حدیث نمبر 6 اوپن کریں۔ احادیث میں ہم لوگ پڑھیں گے آج حدیث نمبر 6۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ماننا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا اظہار کرنا چاہیے، ان پر یقین کرنا چاہیے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان سے کیا توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار بھی کرے، یعنی اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے عمل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ عدل ہے، یعنی انصاف ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ وہ بھی انصاف سے کام لے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، میں انصاف کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے بے انصافی نہیں کرتے۔ کسی نے اچھا کام کیا اس کا بدلہ اچھا، کسی نے برا کام کیا اس کا بدلہ برا۔ جو دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے اس کو آخرت میں جنت ملے گی، جو برے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جائے گا۔ جو انسان کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو اس کا وہی صلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری جو صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے درگزر، یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ اگر اب ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، کسی نے ہمارا دل دکھا دیا ہے، کسی نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے ہم بہت پریشان ہوئے ہیں، ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، اور اس شخص کو پھر شرمندگی ہو رہی ہے، وہ آپ سے معافی طلب کرتا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں۔ اور بعض اوقات اگر وہ نہیں بھی کرتا، وہ معافی نہیں بھی چاہتا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرح اس کو درگزر کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے، اس کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے۔ تو اگر کوئی کسی سے جو ہے بہت ایسا کام ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ درگزر کریں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم جس کے ساتھ برا کر رہے ہیں یا کسی کو تکلیف ہم نے پہنچا دی ہے، کسی کے دکھ میں اضافہ کر دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے معافی طلب کریں۔ پھر ہے رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے، یعنی وہ تمام صفات پہ جو ہے وہ بھاری ہے، وہ ہے رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ صفت ہے۔ پھر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ رحم کے زیادہ حقدار جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی مار پیٹ سے گریز کرنا، ان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان سے پیار سے بات کرنا، ان سے کوئی ایسا سخت کام نہ کروانا جس سے وہ جو ہے تکلیف میں ہوں۔ جس طرح آج کل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی کے بجائے جو ہے مختلف کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، وہ سخت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان کے اوپر رحم نہیں ہے، یہ ان کے اوپر ظلم ہے۔ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بڑوں کا کہنا مانیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کریں،
ہر طرح سے جو ہے ان کی عزت کریں تاکہ وہ جو ہے پریشان نہ ہوں، ان کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ ملے، ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں اس مومن کو، اس ایمان والے کو، اس مسلمان کو اپنے میں سے سمجھتا ہی نہیں ہوں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت جو ہے یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتی ہے، ان کی اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر چھوٹوں سے پیار بھی نہیں کر رہا اور بڑوں کا احترام بھی نہیں کر رہا تو پھر بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے تھوڑی سی یہ بات کروں گی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جن کی استطاعت ہے وہ عمرہ حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے۔ بڑوں کے ساتھ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو شور ڈال رہے ہوتے ہیں، راستے میں کوئی کسی بڑے بزرگ کو دیکھا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کی ایک طرح سے بے عزتی کرنا، ان کے ساتھ غلط جو ہے زبان درازی کرنا، یہ جو ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حقوق العباد میں آتی ہیں کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم حقوق اللہ پورا کریں، ہم نے حقوق العباد بھی پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہمارا صرف اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ نہیں، ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے جو ہمارا گلی محلہ ہے یا کہیں پہ بھی ہمیں بچے نظر آتے ہیں وہ ہمارے شفقت کے، ہمارے پیار کے حقدار ہیں، اور ہمارے جو بڑے ہیں جتنے بھی ہمارے آس پاس ہیں وہ ہمارے احترام کے حقدار ہیں، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا، انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہا، تعلیم سے دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو شفقت سے محروم رکھ رہا ہے۔ پھر وہ بچے بھی، ان پر بھی رحم نہیں ہو رہا ہوتا جن کو چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شفقت چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے بڑوں کا احترام بہت زیادہ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جوں ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، بچوں کے اندر سے، جوانوں کے اندر سے بڑوں کا احترام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ جب بڑوں کی عزت کرتے ہیں، تو جب آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بدلے میں رسپیکٹ ہی ملے گی۔ جب آپ کسی کی عزت نہیں کرتے، اس کا دل دکھاتے ہیں، تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ناپسند ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو تو ہم نے بھی دوسروں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اپنے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، ایسے پیار کرنا ہے کہ وہ بھی ہماری عزت کریں، ہم سے پیار کریں، ہمارا احترام کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ۔